حدیث نمبر 7 عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان رواہ ابو داود والحاکم وقال الحاکم هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فضول خرچ کرنے سے رکا رہا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایمان کو کمال پہ پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ جی وہ بتا رہے ہیں اس حدیث کے اندر، کر لیا ہے۔ آئیے اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی حدیث ابو امامہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ آپ کا نام ہے ابو امامہ الباہلی، یہ آپ کی شہرت والا نام ہے، جس سے آپ مشہور ہے، ابو امامہ الباہلی، اس نام سے آپ کی شہرت ہے۔ اصل نام ہے آپ کا سودائی، یہ نام تھوڑا ہمارے پاس سنا نہیں جاتا تو تھوڑا مشکل ہے لگتا ہے۔ سودائی صاد سے ہے، یہ صاد سے، انگلش میں تو ایسے ہی لکھنا پڑے گا۔ سودائی بن عجلان بن وہب الباہلی، پھر بولتا ہوں، سودائی بن عجلان بن وہب الباہلی، اس کو آپ ضرور لکھ لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو کورس ختم پر جو ٹیسٹ ہوگا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے سوال آ جائے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام بتائیے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ٹیسٹ ہم جو لیں گے وہ عموماً علم الحدیث میں سے نہیں لیں گے، یہ جو بیانات میں باتیں بتائی گئی بس اس میں سے ٹیسٹ آئے گا، ٹیسٹ اسی میں سے لیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سدی بن عجلان بن وہب الباہلی، آپ کا انتقال 86 ہجری کو ہوا، آپ 86 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قوم کے پاس بھیجا تھا، اپنے قبیلے میں بھیجا تھا، وہ الگ مقام کے رہنے والے قبیلے والے تھے، تو ان کو وہاں پر بھیجا، سارا قبیلہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ وہ اسلام قبول کیے سنگل، جب وہ اسلام قبول کیے پھر پلٹ کر گئے تو اپنے پورے قبیلے اور پورے خاندان اور سارے لوگ کو مسلمان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ صلح الحدیبیہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیے تھے، جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، 7 ہجری صلح الحدیبیہ کے موقع پر ایک بیعت ہوئی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ آیات سے کیا ہے، سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے۔ وہ جو بیعت کیے تھے وہ بیعت والوں میں سے ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت الرضوان والوں کو بڑے درجے والا قرار دیا، یعنی یہ بعد والے صحابوں سے ان کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے بھی محبت کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرو، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے اگر ناراض ہو، دشمنی کرو، اختلاف تو یعنی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، رائے میں اختلاف ہونا الگ چیز ہے، مزاج میں اختلاف ہونا الگ چیز ہے، لیکن کسی سے دشمنی ہونا، دشمنی ہونا، تو فرماتے دشمنی اگر ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ یاد رکھیں، آپ کہیں گے کہ بھئی کسی سے دشمنی اللہ کے لیے ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے دشمنی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی ذات سے نہیں، اس شخص کے کام سے دشمنی ہوتی ہے، انسان سے نفرت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی صورت اچھی نہیں دکھ رہی میرے کو، بولتے ہیں جی اس کی صورت مجھے اچھی نہیں دکھ رہی، میرے کو برداشت نہیں ہو رہا، نہیں، اس کے اعمال، اگر وہ چور ہے تو اس کے چوری کرنا نہیں پسند ہو، جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ بولنا، کیونکہ اللہ کو جھوٹ نہیں پسند ہے، کیونکہ اللہ کو چوری پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو زنا پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو شراب پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کفر پسند نہیں ہے، اس لیے کفر سے نفرت ہے لیکن کافر سے نفرت نہیں۔ جی چوری سے نفرت ہونا چاہیے، چور سے نفرت نہیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں تو پھر چور سے نفرت ہو جاتی، جی وہ آدمی سے نفرت ہو جاتی۔ آدمی سے نفرت نہیں کرنا، آدمی سے نہیں۔ اگر اللہ کے لیے کسی چیز سے نفرت کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا،
تو پھر اللہ نے جس کو پیدا کیا اس سے نفرت کیسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس سے نفرت نہیں کر سکتے، اس کے اعمال سے نفرت کرنا ہے جی۔ اگر برے اعمال ہو تو وہ اعمال سے نفرت کرنا۔ تو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور کسی سے بغض اور عداوت اگر ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی کو دو تو اللہ کے لیے دو جی۔ ان سلام نہیں کر رہا ہو اس لیے میں اس کو نہیں دیتا ہوں، نہیں میرے کو سمجھ بھی نہیں آیا وہ آدمی اس لیے میں نہیں دیتا ہوں، نہیں، آپ دے رہے ہیں اللہ کی خاطر۔ اللہ، آپ دیکھو کہ یہاں پر دینے سے اللہ خوش ہوتا یا نہیں ہوتا جی۔ آگے کے اس کے معاملات اس کے ساتھ ہے، اگر میرے یہ دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے، تو آپ وہاں پر دو، بھلے وہ آپ کو سوٹیبل رہے یا نہ رہے، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، ٹھیک ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو نہیں دیتا ہے، روکتا ہے، تو بھی اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ اللہ یہاں پر نہیں پسند کرتا، اس لیے وہاں پر روک لینا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ دیتے وقت، روکتے وقت، محبت کرتے وقت، ناراض اور غصہ اور عداوت رکھتے وقت، ہر صورت میں ریزن وہاں پر اللہ رہنا، اللہ کی وجہ سے یہ میں کر رہا ہوں۔ اگر یہ چیز کسی کے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ ایمان کے کمال پر پہنچ گیا۔ اس کے تحت ایک واقعہ سنا دیتا ہوں میں، واقعے کے بعد روک لیں گے ہم آج کا بیان۔ ایک واقعہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، وہ واقعہ اس طرح سے ہے، اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پر، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی نے تہمت لگا دیا۔ اب وہ میں پورا تفصیلی واقعہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ہے ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، اور وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہے۔ جب ان کے اوپر تہمت لگا دی، وہ بڑی خراب تہمت تھی، وہ میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بڑی غلط الزام ان کے اوپر لگا دیا جاتا، جھوٹا الزام، اور جھوٹا الزام لگا کے جو ہے رومرز پھیلا دیے جاتے، افواہیں پھیلا دی جاتی کہ ہاں ایسا ہوا ایسا ہوا، یعنی جیسا دیکھ رہے ہیں نا غلط نیوز کتنا جلدی پھیلتی ہے، سچی نیوز دیر سے جاتی ہے لیکن غلط نیوز جلدی چلی جاتی ہے، تو کئی لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ غلط خبر کو صحیح ماننے لگتے، جیسے ہمارے پاس ہوتا نا واٹس ایپ یونیورسٹی سے کوئی خبر آ جائے تو لوگ اسے سیریس لے لیتے ہیں، نہیں ایسا سیریس نہیں، جب تک ریلیبل سورس سے نہ معلوم ہو، پکی خبر نہ معلوم ہو، جب تک آپ کسی اس پر یقین بھی نہیں کرنا، آگے کسی کو فارورڈ بھی نہیں کرنا۔ بہرحال ہر زمانے میں تھے یہ اشاعات کہتے ہیں عربی میں اس کو، اشاعات جی، رومرز، غلط خبریں، افواہیں، تو یہ افواہیں پھیل گئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق، اور کچھ اور رضی اللہ تعالیٰ، صحابی ہے، وہ بھی تھوڑا سا وہ خبر باتوں میں آ گیا، اور ان کا مسئلہ کیا تھا، وہ آدمی بہت غریب تھے اور تھوڑا دور سے تھوڑا سا رشتے میں بھی لگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے، تاجر آدمی تھے، ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا، وہ غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرنے والے آدمی، تو حضرت مصطح کی بھی وہ ٹائم ٹو ٹائم مدد کرتے رہتے تھے، جب بھی ضرورت پڑی کچھ نہ کچھ ان کو منتھلی ویکلی جو بھی ہے ایسا دیا کرتے تھے، جس سے ان کا گھر چلتا تھا مصطح کا۔ تو جب یہ خبریں پھیلی تو مصطح بھی آگے آ گئی گفتگو میں، بولنے لگا کہ معاذ اللہ عائشہ نے ایسا کیا، عائشہ نے ایسا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایسے الزامات لگا دیے، اور انہوں بھی آگے بڑھ کے الزامات لگا دیے، اور پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ مسئلہ حضور کے گھر کا ہے نا، وہاں پر ایک کوہرام جیسا مچ گیا تھا۔ جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 آیتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی اور آپ کے دفاع میں، آپ کے ڈیفنس میں، اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 10 آیتیں ایک ساتھ نازل کیا، جب ان کی برات اور ان کی پاکیزگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کیا، جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو سارے لوگ جو ہے واپس لوٹ گئے، یہ توبہ کر لیے، جو اکثر لوگ تو اس میں نہیں بولے تھے، لیکن جو منافقین اچھل کود کرنے لگے تھے، سب کی بولیاں بند ہو گئی تھی۔ اب یہ مصطح بن اثاثہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ تھا کہ میں ان کو صبح شام اس کا گھر میں چلاتا ہوں۔ اب آپ تصور کریں نا، آپ کسی غریب آدمی کے گھر چلاتے ہو اور وہ آپ کے گھر کی بچیوں پہ جھوٹا الزام لگائے، کیا برداشت نہیں ہونے والی بات ہے، جبکہ خصوصاً حضور کے گھر سے وہ نسبت ہو جائے تو پھر تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے بولے بس برخاست، مصطح آؤٹ، آج کے بعد کچھ لینا دینا نہیں، خلاص اپنا دینا بند کر دی۔ اور دینا بند کر دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس سے میں آگے بڑے سخت الفاظ بول دیے تھے، ختم، آج کے بعد میں دوں گا نہیں، کروں گا نہیں، کچھ اس طرح سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے وَلَا يَأْتَلِ
ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا. جی جو دیتے تھے اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو اور اپنے کمزور رشتہ داروں کو، جو لوگ دیا کرتے تھے، وہ اپنا دینا بند نہ کرے، معاف کرے. ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کرے، نظر انداز کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے اللہ کے بندو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطی معاف کر دے؟ اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کہ تم بھی معاف کر دو، اے بندو تم بھی معاف کر دو، تو تم نہیں چاہتے اللہ تم کو معاف کرے؟ یہ جملہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بلا بلا، اللہ کی ہاں ہاں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہ معاف کرے. سو جو انسان سال ہا سال سے آپ کے گھر کے کھا رہا تھا اور اسی گھر پہ اوپر الزام لگایا تھا، اتنا بڑا الزام، پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو منتھلی اور ویکلی جو بھی ان کو امداد کیا کرتے تھے، وہ امداد دوبارہ دینا شروع کر دی. اب آپ دیکھیں کتنا مضبوط دل بنائے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. یہ آسان نہیں ہے کوئی میری بیٹی پہ کوئی الزام لگائے اور اس کے باوجود جھوٹا الزام، اگر کوئی میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگائے اور اس کے باوجود میں اس کو جا کر مدد کروں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اور یہ کیسا عمل ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اس سے دشمنی اور اس سے محبت کا معیار اللہ ہو. اللہ بول رہا نا معاف کر کے دے دو، بس ٹھیک ہے، بھلے وہ میرے لیے کچھ بھی کیا ہوں گا لیکن میں تو اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کی خاطر عطا کروں گا. تو یہ کمال ایمان. یہاں پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ایمان معلوم ہوا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. حدیث نمبر 7 ہم پڑھے تھے اور اس میں رواہ ابو داود والحاکم، یہ دونوں مصدر ہم بیان کرنا ہم سے چھوٹ گیا تھا، تو میں ابھی لکھا دیتا ہوں. یہ حدیث شریف جو ہے اس کو امام ابو داود نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے. ابو داود کون ہے؟ یہ مشہور ہے، ابو داود نے روایت کیا کہتے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے جس میں یہ حدیث آئی ہے، اس کا نام ہے، یعنی جو مشہور ہے وہ سنن ابی داود کہتے ہیں. اصل نام ہے کتاب کا السنن. کتاب کا نام ہے السنن. السنن اگر عربی میں لکھ رہے ہیں تو الف لام سین نون نون لکھیں گے، السنن. انگلش میں آپ لکھ رہے ہیں تو پھر جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں، السنن. اس کے آتھر کا نام ہے، اس کتاب کے آتھر کا نام ہے، مؤلف کا نام ہے ابو داود، ابو بن الاشعث، ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی. السجستانی، ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی. بہت سارے بھائیوں نے گزارش کی ہے کہ یہ نام جو ہے اور ذرا آہستہ کہیں کیونکہ لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں اور آہستہ کہہ رہا ہوں. امام ابو داود 275 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. آپ کا وصال المتوفى 275 275 ہجری میں آپ کی وفات ہے. اور آپ کی جو کتاب ہے السنن، یہ کتاب صحاح ستہ میں سے مانی جاتی ہے. صحاح ستہ تو آپ جانتے ہوں گے حدیث شریف کی سب سے صحیح 6 کتابوں کو صحاح کہتے ہیں. صحاح ستہ، ستہ میں 6، صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں ہیں. یہ 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ. بخاری اور مسلم تو ہم بتا دیے تھے، یہ ابو داود ہے. اس کتاب میں احادیث شریفہ کی تعداد ہے 4800 حدیث شریف ہے اس کتاب میں. اس کے بعد کتاب آتی ہے ہمارے پاس المستدرک علی الصحیحین. المستدرک دوسرا جو نام آیا ہے رواہ ابو داود والحاکم. الحاکم جو ہے یہ ان کی کتاب مشہور جو ہے وہ مستدرک نام سے ہے. مستدرک نام سے یہ کتاب میرے ابھی ہاتھ میں ہے، اتفاق سے کچھ چھوٹ گیا تھا تو میں ہاتھ میں کتاب ہی لے لیا. یہ کتاب کا مکمل نام ہے المستدرک علی الصحیحین. المستدرک علی الصحیحین. المستدرک علی الصحیحین. عام طور پر کیا کہتے ہیں ان کا نام
الحاکم نیساپوری اس طرح سے بول دیتے ہیں، یا امام حاکم ان کو کہا جاتا ہے. اصل نام آپ کا ہے ابو عبداللہ. امام حاکم کا نام ہے ابو عبداللہ محمد، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیساپوری، النیساپوری یا النیساپوری. ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیساپوری. آپ کی تاریخ وفات ہے 405، 405 آپ کی وفات ہے. ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیساپوری. آپ کی کتاب کا نام المستدرک علی الصحیحین ہے، اور یہ بھی بہت اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، بہت اہم ترین کتابوں میں سے ہے. یہ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو احادیث شریفہ امام بخاری اور امام مسلم کی نظر میں ان کے اصول کے مطابق صحت کے لیول پر اترتی ہے، یعنی ان کے کچھ اصول ہیں، ان کے کچھ اصول حدیث جو کہتے ہیں نا، ان کی جو جرح کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق یہ حدیث صحیح ہوتی ہے. امام بخاری اور امام مسلم صحیحین، صحیحین مطلب دو صحیح، بخاری اور مسلم کے شرائط کے مطابق جو حدیث صحیح ثابت ہوئی، لیکن ان کی کتاب میں نقل نہیں کی گئی ہے، نہ بخاری میں آئی ہے نہ مسلم میں آئی ہے، لیکن ان کے اصول کے مطابق یہ بھی صحیح ہے. ان احادیث شریفہ کو انہوں نے امام حاکم نے جمع کیا ہے، اور یہ اس کتاب کے اندر ٹوٹل احادیث شریفہ کی تعداد ہے 8803، 8803. مستدرک علی الصحیحین کے احادیث شریفہ کی تعداد ہے 8803.